بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف صلى الله عليه وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم فما تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف اس مجلس دے مرحوم بانیان اور اس مجلس دے مرحوم خطیب علماء کرام جتنے تشریف لے آنے ہیں انہاں دے ایصال ثواب واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم هذه هدية منا اللهم بالثواب هذا القرات الى ارواح المرحومین تمام علماء کرام جڑے اس نے مجلس دی تشکیل تو لے کے اپنی آخر عمر تک تشریف لے آندے رہے اور اس مجلس دے تمام بانیان مرحومین خصوصاً ملک سلطان صاحب اور اس مجلس سے آون والے مہمانہ واسطے کھانا پکاون والیاں جتنیاں بیبیاں مستورات اس دنیا تو چلے گئے مالک اس فاتحہ دا ثواب انہاں دی ارواح مقدس پہنچا انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دی قبران روشن و منور بنور الحسین فرما جتنے اہل ایمان مجلس سے شریک ہیں انہاں دیا حاجتہ عارضوں پوریاں فرما تمام مریضاں نو بالعموم اور خصوصاً بھائی مرید عباس صاحب نو صحت کاملہ قوت عاجل عطا فرما آج کل اس مجلس سے منتظمین دے سرگرو جناب بھائی باقر حسین صاحب اور انہاں دے رفقانو اس فرش ازاد عجر عظیم عطا فرما انہاں دیا مشکلات آسان فرما بچیاں دی عمر دراز فرما
مادر امام حسین دی عظمت دا صدقہ جتنے عورتہ مرد جو حاجت عرضوان لے کے آئیں پوریاں فرما۔ میرے بھائی جناب موکر کرم حسین زرگر صاحب نو اپنے خاندان سمیت اپنی اہلیہ سمیت دین دنیا دی خیر و خوبی اور بھلائی نصیب فرما۔ یوسف قوم گشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز نال سلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس منتظمین نے بار بار مراجع اور بار بار آکھن تو بعد کچھ قبیدہ خاطر ہو کے تے سانو یاد کرنا چھوڑ دیتا جیویں دوئے لفظاں چے تھک پہ ازاں بھی باسائے میں کوئی اپنے من مزی اور مگن رہے۔ پچھلے دن آج بھائی مسکین میں استاد معظم آغائی آیت اللہ جوادی عاملی حافظہم اللہ دی تفسیر میں اجے بھی لائیو سنتا انہاں فرمایا علماء نو کنویں ورگا نہیں ہونا چاہیدہ، علماء نو دریا ورگا ہونا چاہیدہ کہ کنواں انتظار کر دے کوئی آوے تے پانی بھر لونجے، دریا اپنے آپ ٹوریا راندہ ہے۔ چونکہ شاعر مزاج شخصیت نو خطاب کیتا تو ایک شعر بھی نن سنا دے وہاں، لوگ پیاس بجھاتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ تو دریا ہیں ہمیشہ ہی رواں۔ قبلہ علامہ اختر عباس رحمت اللہ علیہ دا بھائی مرید عباس ملک سلطان صاحب انہاں خاندانہ نال بڑا اخلاص دا گہرا اور این بلا قرب دا رشتہ میرے واسطے بھی آج جنہیں وچوں بہرحال کوئی سریکی دا لفظ نہ استعمال کرنا چاہتا، لفظ عربی دا اجالتاً
فارسی دا سر راہ انہیں ایک سعادت نصیب پہ ہوندی آئی انہیں میں نے آکھنا چھوڑ دیتا میں آونا چھوڑ دیتا میں آکھے میں انہیں لگدت پیاں تے کوئی نہیں ایک تا زیارت ہو ویسی بزرگان خوش ہو جاسے باقی میں نے نئے اس مجلس دی دعوت ہے میں آج بے دعوتہ پہ پڑھ نہ میں نے انہیں آکھے انہیں اولو جیا دھیمے دھیمے لے جج بھائی باقر حسین تو پوچھیوں اگلی رات انہیں آکھے اس تو بڑی کیڑی گل ہے وقت نکل دیا فون کی تم بھائی کرم حسین نو میں آکھے ٹائم بچتا ہوئے تا میں آواں بھائی انہی نہ ہوئے جو ایتا انہیں مثال سرے کی دی جو اچانک وچو کوئی بال دوبارہ بھاجی چمنگے تمائی آدھیا نگے پکائی کو جاسے وقتوں کے دو ساڑھے چلوات پڑھو محمد و آل محمد میں اپنے بہت بڑے فاضل دوست قبلہ بڑیاں میریاں عقیدتاں دیا ماجگا آگے سیز سبتین نو ٹائم دے بڑا میرا بس نہ ہی گنی ونجے بہت بات ہے روحاں خوش ہون گیا بہت ساریاں اور یقیناً استاد معظم دی روح بھی خوش ہوئے گی کہ اقبال حسین اپنے آپ چلا گیا سلوات پڑھو سائمی تشریف لے آپ کا ہی ذکر کر رہا تھا آلن وسلم سید بھی ہیں عالم بھی ہیں صاحب تقوی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں ماشاءاللہ مخلص بھی ہیں امین بھی ہیں دیانتدار بھی ہیں ایک چھوٹا جی ہاں میں نے پتا ہے سائیں دو دیاڑے پہلے لاہور اٹھتے ہیں ایک رات ساڑھے کو آؤندے ہیں راندے ہیں ایک رات واپسی تھے ساڑھے کو خود ٹرین آتے میں انہیں دستا پیسا ڈرائیور نو میں کہ ریلوے اسٹیشن دے ایک جلوس بن جاندہ ہاں قبلہ صاحب دی استقبال واسطے یہ لوگ قبلہ نو لے آنے ہیں خدا انہوں نے غریق رحمت کرے اور مالک ساڑھے او بزرگان ملک سلطان صاحب بزرگان جتنے چلے گئے اور بیبیاں بھی یقیناً مستورات میں نہیں پتا جڑیاں خلوص نیت نال خدمت فرمائندیاں مالک انہاں دے بھی درجات بلند کرے ایک چھوٹے جائے نکتہ دی طرف تو اسی تاہیں سائن سمجھے سے نہ لگ رہی تو سمجھ ناسی میں تاہاں تو پھیلی تے کدھا ہی ہو مسکین ہوا مثال انہوں نے باروں آئے جھال بہائے بھوک موئے دربار کدھا ہی نہیں ہو بھی انہوں دا ٹائم ایک سلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات اللہ مجلس منصوب ہے جناب سیدہ کائنات مخدومہ دارین سیدہ کونین مادر حسنین زوجہ یہ با صفائی امیر المؤمنین دختر نیک اختر پیغمبر اسلام دے نال بی بی دا کتنا بڑا مقام ہے الحمدللہ بہت زیادہ علماء کرام تو سنان دینے میری اپنی ایک برداشت ہے بی بی دا کتنا بڑا مقام ہے عنوان ہے کہ فاطمہ زہرا عصمت کے میدان کی وہ پرکار ہیں کہ جب تک اس کا سہارا نہ لیا جائے معارف اسلامی مکمل میں میرے کو لیں تھوڑے جی حاضری لے لی سو لیکن راسو میرے نال میرے کو ٹائم اتنا سارا ہے تفصیلیں نہیں جا سکیں گا سب تو پہلی روایت حضرت آغائی صاحب تفسیر صافی بڑے سونے انداز قبلہ صاحب نے لکھ دن کہ جدا جنت حضرت آدم ہیں نا تے جناب حواوی انہیں خرجا یتنزہان ایک دیڑے شوہر بیوی دونوں سیر کو نکلے حضرت آدم اور حضرت حوا لہذا میں کدی نہیں منع کیتا اگر پردے دے اور اپنے عزت ناموس اور آبرو مندی دے اگر تقاضے پورے کر کے شوہر بیوی سیر کرن چاہویں تو حرج نہیں ہے جو بابا جی تے اماں جی والی فطرت داوی تا کوئی تقاضا ہے لیکن شرطہ ساریاں پوری ہوئیں شوہر ساتھ ہو پردہ بھی ہو اور نامحرم کا ماحول بھی نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے سیر سپاٹے دا شوہر بیوی اگر کریں خرجایت نزہان نکلے سیر کو اور اپنے آپ حضرت آدم نے خیال کیا
کہ میں فرد اول کائنات ہاں، مسجود الملائکہ ہاں، خلیفۃ اللہ ہاں، میرا اتنا بڑا مقام ہے، اور پھر مسکون جنت، میرا سکنا، میرا مسکن بھی جنت ہے، اتنا بڑا میں نے اللہ دی ذات نے مقام عطا کیتا ہے۔ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ فوراً حضرت آدم تے رب کائنات دا آرڈر آیا، نوٹیفیکیشن آیا، رک جاؤ۔ اتھائیں ملا فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ بڑا مستند کلم، رک جاؤ۔ حضرت آدم اور جناب حوا رک گئے۔ فَكُشِفَتِ الْأَسْتَارِ، رب کائنات نے اس مقام جتے کھڑے ہیں نا، وہ تو جتنے پردے ہیں عرش دے وہ مالک نے ہٹائے، اور ارشاد ہویا ذرا آنکھ کھول کے دیکھو یہ کیا ہے۔ فَرَآ أَنْوَارًا خَمْسًا، حضرت آدم نے 5 نور دیکھے۔ فَسَأَلَ رَبَّهُ، رَبِّ وَمَنْ هَؤُلَاءِ، مالک یہ کیا ہیں، یہ کیا ہے؟ معمولی نہ سمجھنا، پوری کائنات انرجی اور توانائی دے بحران دا شکار ہوئے تو بہت لوگ پریشان ہوں دیں، اور جیتے توانائی زیادہ ہوئے اتے روشنیاں ڈھیر ہوں دیں، اور انسان دا کمال بھی کیا ہے کہ روشنی دا سفر طے کرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ بِهِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ سورہ ابراہیم دی پہلی آیت آتی ہے کہ انسان دا نور دی طرف سفر کمال ہے، انسان دا کمال ہے نور دی سفر، نور دی طرف سفر کرنا۔ تو نور کیا ہے؟ نور کی ابتدا کیا ہے؟ حضرت آدم پوچھیا ایک کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا ہم فاطمہ۔ پڑھے لکھے حضرات سمجھنے ہون تا کوئی طریقے اور تا کمپیوٹر تے پرانے زمانے کو یہ پرکار وہ جدا سا پڑھے آسے پرکار تو بغیر کوئی نقشہ مکمل نہ ہوتا۔ جیڑے وڈے انجینئر، جیڑے وڈے مہندس، جتنے کاریگر ہوئے نا، جب تک پرکار کا سہارا نہیں لیتے تھے کوئی نقشہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ فاطمہ زہرا وہ پرکار عشق الہی ہے، یہ عرش تے تعارف ہے تبھی ہم فاطمہ تو و ابوہا۔ اگر دم حدیث کے ساتھ تعارف ہے تو وہ بھی ہم تے پتہ نہیں اگلی رات میں جڑی مجلس پڑھی ہے دہراونا نہ چاہتا اس سے دسیوں کہ جدا اس ولیمے دا کھانا تقسیم کیتا ہے پیغمبر نے علی و زہرا دی شادی دا، ممکن ہے میرے اس مجمع کچھ اس لوگ بھی ہوئے، تو حضرت نے عمومی فنڈ کے ایک کاسا حضرت نے اٹھایا اور اودے وچ حضرت نے کھانا پایا، کھانا پا کے اس نے ڈھکیا اور فرمایا ھذا لفاطمہ وبعلھا، یہ کھانا ہے میری فاطمہ کے لیے۔ فاطمہ نو قبلہ سبزواری صاحب نو یہ جملہ ہدیہ پہ کرنا کہ اتھو تک پہنچن واسطے انہاں دا ہی کام ہے۔ فاطمہ زہرا نو مرکز ذکر دی صدارت کرسی نصیب ہے، چاہے عرش ہو چاہے فرش ہو۔ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے اور یہ اس کا بابا ہے، وبعلھا اور اس کا شوہر ہے۔ زمانے دیا نظرنچ اس سارے رشتے بن کے واپس آئے نے، اگر من لمائے مفروضہ کہ جوڑے عرش پہ بنتے ہیں تو جاؤ تلاش کرو، کتھائیں نہ کتھائیں توڑا کلیہ ٹوٹ جائے گا۔
کہیں جگہ تے کلیہ منقص ہو جائے گا کتھائیں آکھنا پوسی کہ نہیں اتھے تکیویں ہورویں رولا بن گیا ہے. لیکن اگر تلاش کرو جتھے کوئی اعتراض وارد نہ ہو, کوئی اعتراض کر نہ سکے, کلیہ ٹوٹے نہیں, قضیہ سالبہ نہ بنے, جزیہ نہ بنے, موجبہ کلیہ رہے, ایک ہی مرحلہ ہے کیا او جوڑا جڑا عرش تے بنے ہے اس جوڑے دی زوجہ دا نا فاطمہ شوہر دا نا علی. عرش تے بھی تعارف ہے بطول دا, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. راضی راسو میں جنہا ٹائم میں دیتا نہیں نا, میں ٹائم دا بڑا حساس مخلوق وقت سائن انہیں بھی میں کوئی ناوی آکیا تو سائن سڑے آگئے تو میرا شوق اگر پورا ہو گیا تو کیا پتہ پڑا ہی نہ. میں یقین فرماؤ بھئی ڈبلیو بلا کا لے ہوں میں آپ شوق نہ لیں, میرا دل لا میں آئی اللہ سنو گے میراج ہو جائے گا, میراج ہو جائے گا. اللہ ارشاد ہوندہ ہے کہ بہت سارے لوگانو اجا پتہ ہی نہیں ما اخفی لہم من قررت اعین, جو ہم نے ان کے لیے مخفی کر رکھا ہے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بہشتیاں واسطے. اللہ فرمائندہ ہے بہشتیاں واسطے. معلوم ہے جو بیان ہو چکا وہ تو ظاہر ہے, جہاں ذکر آ گیا وہ تو ظاہر ہے, جو کچھ سورہ رحمان بیان کی تھا وہ تو ظاہر ہے, جو کچھ باقی صورتیں جائے کہ جنت کیا ہوگا, جنات تجری من تحتها الانہار ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. اور عروس القرآن سورہ رحمان مالک نے اور تفصیلی دسیا کہ بہشت کیسی ہے. سورہ واقعہ دے وچ فرمایا واللہ تیرے مما یشتہون وفاکہۃ مما یتخیرون واللہ تیرے مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. سب کچھ بیان ہوا. اتنا آکھیا گیا کہ اتنے بڑے بڑے محل ملیں گے, خصوصاً ڈیرہ غازی خانہ لینو تسلی پہ دینا. جو میں ڈٹھا ہے ڈھیر سجڑا دے گھر مہمان ہویا نا تو نکڑے گھر دے میری بہنہ ممکن ہے آدھیوں سے وقت انہیں گزر گیا انہیں نکڑے گھرانچ. اتنی روایت ہے کہ ایک بہشتی کو اتنا بڑا گھر ملے گا کہ اگر وہ پوری زمین پہ زندگی کرنے والے لوگوں کو کھانے کی دعوت دے تو سین پورا ہو جائے. اتنی بڑی جنت کی اتنی بڑی جنت کی رہائش. اللہ جنہا کوئی سنی ودی ہو اس تو اگا سنا ہونا کیا بھائی کیا ہوگا. جنت جنہیں رہونی ہے, جنت دے جناب دودھ دیا نہیں رہا, جنت دے جناب اچھا سونا سا پانی ممائن غیر آسن, بہشت دے جناب شہد ہوئے گا فلاں ہوئے گا. لیکن کوئی اس بہشتی نو بہشت لین واسطے محنت کرنی چاہیے. ارشاد ہوندہ این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے, لیکن اتھے نظامی جو سی کہ جنتی اشارہ کرے سی چشمہ جاری ہو جائے. اور جتے اتنی شان ہے امام رضا دے غلام دی, امام ہشتم دے غلام دی اتنی شان ہے کہ وہ جنت اشارہ کرے گا تے چشمے اوبل پوین گے. میرے امام نے حدیث نیشہ پر بیان کر دے ہویا جدہ اپنی اماری اگا ٹوریے آسمان دے ڈٹا فرمایا ہاں نماز دا ٹائم ہو گیا. انہاں کہ مولا ایک کوئی نماز دی جائے, نہیں تھے پانی نہیں تھے کوئی مسلح نہ, صحیح فرمایا ٹائم جو ہو گیا تھا پڑھنی ہے. انہاں کہتے وضو, میرے امام نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے, چشمہ جاری ہے, فرمایا وضو کرو نماز. دو چشمے آج تائیں نہیں رکے, ایک زمزم تے ایک چاہے نیشہ پوشا.
بہت نیڑے آ گیا. آؤ تلاش کرو کوئی نعمت. عورتاں مرداں دے واسطے ایک بہت بڑا ہدیہ ہے اور اجرت لواں گا امام حسین دی اماں دے دروازے تو روزے قیامت. لیکن اتنا دل باغ باغ ہوئے گا یقیناً دعا کرو گے اپنے خاتم نے. بھائی سن چکے حور قصور نہرہ کھانا پینا سونیاں سونیاں ٹیلال محل سب کچھ سن چکے ہو نا. ارشاد ہوندہ ہے اجے توہن پتہ نہیں ہے ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہ کیا کچھ چھپا رکھا ہے قرۃ اعین کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. زبان دا ذائقہ ہاتھ دا مسنا سکون آرام دی نیندرنا. فرمائے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا چھپا رکھا ہے قرۃ اعین جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اجازت دو تو میرے نال تھوڑے جے بھجنا پوسنے. اگر ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین جو دل کرے گا جنت میں ملے گا. جو آدمی کی آنکھ لذت مانگے گی وہی ملے گی. اگر کوئی نجف جاندہ ہے تے سائیں دے روزے دا سلام اور بات ہے. کوئی جنت البقیع دے دروازے تے روندہ ہے تو اس کا رومنا اور بات ہے. مشہد باروں کھلو کے سلام کردہ ہے تو وہ اور بات ہے. کربلا جا کے اب عبداللہ الحسین دا سلام کردہ ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن جنت چیئے گل کوئی نہیں. جنت میں لائیو زیارت ہے. مستورات کو فاطمہ زہرا کی مردوں کو علی مرتضیٰ کی. این سامنے مولا علی لائیو اور این ساڑھے جا گناہگار بندہ تو کیا لذت ہونی ہے جدہ سامنے ہونا ہے مولا علی دی لائیو زیارت. اور بیویوں بھاجیوں میں نہیں اندازہ کر سکتا کہ کتنیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو سن میریاں بہناں دھیاں دیاں اس وقت کہ جب سامنے ہوگی فاطمہ زہرا کی زیارت. قرۃ اعین یقیناً جدہ ویک سونا تے ویک کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوئی سے اتھے دل خوش ہومنا ہے. مسکین ویکھن دے اپنے رنگ ہوں دے. یہ روایت میں ڈھیر ساری کتابہ دے وچ پڑھی ہے حتیٰ کہ بعض اہل سنت پھرامت منابج بھی پڑھی ہے. آخر وقت پیغمبر دی گودج جناب سیدہ دی گودج پاک پیغمبر دا سر مبارکہ سر دھی دے سینے دے نال پہ لگدا ہا. میرے پیغمبر اکھ کھولیے وَبَقَا بُقَاءً شَدِيدًا تِفَتْبَوْ رُنِّن رج رُنِّن. بی بی پوچھے کیوں روندے ہو؟ فرمایا تیرا کوئی ویلا یاد آئے ہم. بس بھئی اجازت دیو تو چھوٹی جی مثال نال تو اور نیڑے رہ جاؤں. رشتہ کرن تو پہلے ہر بیٹی دا باپ اور ماں جیسا لیں دے مکان رہائش اسباب سارے سلسلے دا بہر گڑیاں پھلا لیاں آئیاں کھلوتی ہوندی ہیں. لوگ بڑی عزت نال ہوندے ہیں. ماں تے باپ نو یقین ہوندہ ہے کسا آپ پوری کوشش کی تھیے بچی سکون نال راسی اپنا گھر وسائی سی جدہ اتھو پہ رخصت کر دیا ہے تو این پھلان دے نال سجی ہوئی کارے. لیکن کوئی ہو جیا رشتہ ہوندہ ہے دھی تے پیو دا
ماں تے دھی دا بھاویں جو رخصتی پہ کریں دے ہوں دینا وقت بھی ماں ہی روندی کھلی ہوتی ہے باپ ہی روندہ کھلا ہوندہ ہے رخصتیاں تے ماں پیو روندن اندازہ ہونا آپ کریں تدہ دھی پوچھے نا بابا کیا فرمیندن کا انی بکے وانت واقفتن خلف الباب نبوت دی اینک لا کے پیوینا تو دروازے دے پیچھے کھلوتی تو نادین فلا تجاب تو ساڑھ پئی مرینی کوئی تیرا جواب دے وڑا لا وَتَسْتَغِيثِينَ فَلَا تُغَاث تے مدد واسطے بلاونا ہے تے کسے تیری مدد نو نہیں آمنا حضرت شیخ توسی علیہ رحمدہ ایک جملہ ہے انہاں اپنے اس مرثیت بی بی دا ایک لقب لکھا ہے باقیت العین باقیت العین استمرار ہے الفائل علی وزن المضارع فائل ہمیشہ مضارع دے وزن تے ہوندہ ہے قبلہ سمجھاری سا سمجھ سے یعنی وہ دے استمرار ہوندہ ہے باقیت العین یعنی او بی بی ہے جن دی اکھ کدا رومن کو رکی نہیں باقیت العین جن دی آنکھ وستی رہی میں یہ کچھ پڑھنا ہے باقی چونکہ ترائے دہاڑے مجلس رانی ہے اور بہت سارے مسائب پڑھ سے علماء کرام باقیہ سمجھا لما تو بہت بڑا پڑھ لیا باقیت العین جن دی آنکھ چو ہانج رکی کدا نہیں ڈبلیو بلا کا لے کیوں رون دی آئی کوئی مجلس پڑھتا کہیں کتاب دا مطالعہ کریں دی آئی نہیں بابے دی مسجد ویکھیا روندی بوڑ بنیا بابے دا مسلح ویکھیا روندی بھڑ ونیا بابے دا پیراہن منگیا مولا علی تو او دی خوشبو لویا روندی بھڑ ونیا دھیاں پتران لے آؤ دھیاں پتران ویک کے تسلی آویں دیئے نا این جدہ سامنے آوو سانا دھیاں پتر مٹی تے بے رہا این بائی نپ کے دھیاں پتران دیا گلے چپایا روندی بھڑ ونیا آکھیا کدے گیا اینے او بابا جڑا تو چاہ کے سہرہ کر رہی تھے بس بھی میرا ٹائم ہی پورا ہو گیا جملہ ہے کاکنا کچھ کلی رونی کچھ علید نال رل کے رونی ایمن آدھیے جدن دی دروازے تو بطول آپ نہیں آ سکی تیسا سہارا دے کے لے آیا سیوت ایک لمحہ بھی میں بطول تو جدا نہیں ہوئی بطولہ دیئے کہیں ویلے اٹھی منا ہویا میں سہارا دیوا پاسا والا منا ہویا فرمایا امی ایمن میرا پاسا والا میں کروٹ بدلن دے قابل امی ایمن آدھیے میں حیران ہویا ایک دہاڑے میں نے فرمایا نے امی ایمن ہونے دروازہ وجنا تین دروازے تے نہیں وجنا امی ایمن اج میں آپ دروازہ کھلے سناونا علی اور زہرا کے لئے رل کے رونے بس اتنا سن لیو اتنا پیار ہوئے بھادا پہ کرنا بستر تبھی رو سے اج تین دروازہ نہیں کھولنا امی ایمن آدھیے میں بی بی دی گل نہیں ولائی سچیں دی بیٹھی رہیاں جو زہرا کی میں ٹور کے ویسی ادھوں بطول تیاری شروع کر دیتی ہے اٹھ کے بے گئے اساس سنبھالے آئے دروازے تے دکل باب ہویا ہے بطول دروازے علی پاسے ٹور پئی ہے میں ڈٹھے زہرا دروازہ کھولے آئے سامنے تو علی آئے استقبال کی تے مولا علی پوچھیا ہے تو ستناوے ٹور سکدے اتنی تکلیف کیوں کی تھی ادھیے یا علی میں سنیا لوگ تیرے سلام دے جواب لے دے دے دروازے تے دسن آئیاں میرا علی کے دی عظمت دا مال
پہلا جملہ فرمایا نہیں دروازے تے لوگ آئے آدن کوئی رومن دا ٹائم مقرر کرو میں تفصیل نہیں ویندہ اس عربی دے لفظاں دا تیری زبان ترجمہ کیتا جڑا بی بی آکھے فرمائی دیئے یا علی انہنواک بطولہ تھی پئی آج تو بعد ہو سا تروسا تو یا علی واپس آوے آئے مولا واپس آئے جدا کھڑے اکھ کھولی اپنی وفات دی خبر دیتی فرمایا ممل خبر کہیں دسے آئی جو تو لازدی مہمالے فرمائیے یا علی میری اکھ لگی ہے میں نو خواب اچ بابا ملے آئے میں نو بابے سینے نہ لائے میری پیشانی چمیے آدھین اتنی نہ رو تائیں آج رات میرے کو لواولڑے ہون زہرا علی دے چہرے دے پاسے اٹھاتے رنیے مولا امیر پوچھے بطول روندے کیوں ہو فرمائیے یا علی میری تیاری بڑھ گئی ہے تے تو اکلا رہ گئی ہے یا علی میں تیری تنہائی نو پہ رونیا میرے پیچھے سید زادہ بجمنچ بھی سید بیٹھے ہو سو میں ممبر پہ چھڑے لا کئی میری ماں بھین تھی سید آدھی بیٹھی ہوئے میں نے معاف کرے آئے مستورات بھی وے تھے بیٹھے میری بی بی دا ایک لقب مسدلت الخدار اتنے دائی زندہ رہی ہے ایک لڑچا در دائی جی اکھتے ہونا ہونا علی رنن بی بی پوچھے یا علی تے تسا کیوں رننے ہو تیری مرضی بطول دی غربت تے رو تے بھاوے نہ رو مولا تسا کیوں رننے ہو فرمایا زہرا آتھے نہ ہے کہ میں دن چترائے دفعہ تیری زیارت نہ کرا میں نو چین نہیں آدھا نوے دیں گزر گیا ہے اتا سر کیوں نے چاہی دے میرے پاسے بیٹھے کیوں نے فرمائی دیا یا علی میری مجبوری ہے میں ایک ساتھ تیرے گلو برداشت نہیں ہوڑا یہ میں پردہ ہٹاوا میری زخمی اکھے باقیت لائن شہنشاہ مصائب جناب اقبال حسین صاحب مقصود پوری